سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے بالکل ٹھیک دیا ہے، اور اب آگے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں زیادہ زور تو دوں گا کہ آگے کیا ہونا چاہیے اس پہ، لیکن اگر پیچھے کی بات کرنی ہے تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ 2019 میں بھی ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا اسی صوبے میں، ایران کے، فروری 2019 میں، اور اس پہ بھی اور وہ خاصا بڑا دہشت گرد حملہ تھا جس میں 27 جو ان کے ریولوشنری گارڈز تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے، اور اس میں بھی خیر بہت سے ممالک پہ الزام انہوں نے لگایا، لیکن پاکستان کو بھی کچھ حلقوں نے ایران میں جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کے 2 ماہ بعد اپریل 2019 میں ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن میں دوحہ میں تھا، اور رضا ربانی صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور 1-2 اور سینیٹرز، اور اسد کیسر صاحب قیادت کر رہے تھے۔ تو ایرانی جو مجلس ہے ان کے اسپیکر سے ہم ان کے چیمبر میں ملنے گئے، کیونکہ وہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا پاکستان سے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی عجلت میں ہمیں رخصت بھی وہاں سے کیا۔ حالانکہ مجھے بھی بولنے کا جب موقع ملا تو میں نے ان کو یہی کہا، بہت شکایت کر رہے تھے وہ پاکستان سے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ کے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، آپ کے شہری ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ایران اور پاکستان کے ہمیشہ برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور میں کبھی بھی اس سے انکار نہیں کروں گا۔ پاکستان کی حد تک جہاں بات ہے، یہ طے ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک، کوئی بھی ملک پاکستان کی سرحدوں کے احترام نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کی پھر مجبوری یہی ہے کہ پاکستان کو دکھانا پڑے گا کہ یہ ہماری سرحدیں ہیں، وی ول شو یو آر بارڈرز۔ تو وہ اس کا جواب دینا تو پھر ضروری تھا، بیکاز پھر ہم عراق اور سیریا کی طرح تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ایک ہماری ہسٹری انڈیا کے ساتھ بھی موجود ہے، آلڈو انڈیا پاکستان کے تعلقات کو ہم نہیں بالکل اس کا موازنہ کر سکتے ایران پاکستان تعلقات سے۔ بہرحال جی آگے کی بات جو ہے، میں نے کہا نا میں زیادہ زور اس پہ دینا چاہتا ہوں۔ اب چلیں، حساب چکا دیا، اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ کل جب وہ ہوا تو دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، سیریس کانسیکوینسز۔ چلیں وہ سیریس کانسیکوینسز ہم نے ڈیلیور کر دیے۔ اب ہمیں میری رائے میں امن کو مقدم رکھنا چاہیے، اور میری رائے بھی نہیں، یہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے PTI کی طرف سے، وہ بھی یہی ہے، ہمیں امن کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور مشاہد صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت سے یہ علاقائی بھی اور بین الاقوامی پلیئرز ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ ایران اور پاکستان میں کشیدگی رہے، اور ہمیں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں، اور میرے خیال یہ دونوں ملکوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ امن کو مقدم رکھیں۔ اور جہاں تک بارڈر سیکیورٹی کا تعلق ہے، جہاں تک بارڈر کے آس پاس دیکھیں، دونوں ملکوں میں یہ صوبہ، ہمارے ملک میں بلوچستان، اس طرف سستان بلوچستان، یہ بڑے وہ ایک قسم کے وہ جس کو کہتے ہیں نا بے چین قسم کے یا والیٹائل قسم کے وہ جو ہیں صوبے ہیں۔ تو بارڈر کنٹرول کے لیے اور اس طرح کی اگر کوئی پناہ گاہیں ہیں، بقول ایک دوسرے پہ ہم بھی الزام لگاتے رہے ہیں ان پہ، ہمارے بھی یہاں 2 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پچھلے سال، ان کے یہاں بھی ہوئے ہیں، ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کو مخاطب کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یک طرفہ ایکشن لینے سے یا یونیلیٹرل ایکشن لینے سے نہیں ہے، وہ باہمی یا جوائنٹ ایکشن لینے سے، جوائنٹ کوآپریشن۔ ٹھیک، یہ میری رائے ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں اس میں اور دیگر اگر بین الاقوامی پلیئرز کا نام اگر ہو گیا، ان کا اشارہ کیا بھی جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی طرف سے جو بیان آیا ہے، چائنا نے جس طرح سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے کردار ادا کیا تھا، اتنی ان کے آپس میں کشیدگی تھی، میرے خیال میں ہمیں کچھ اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ اگر چائنا بھی مدد کرے اس میں، ٹھیک ہے، ہمیں جوائنٹلی اس کو حل کرنا چاہیے اور امن کو مقدم رکھنا۔ اب یہ سوال جو ہے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں آپ کے دونوں ممالک کے درمیان صلح کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں، پاکستان اور ایران کے جو باہمی تعلقات ہیں، تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سفارتی سطح پر تسلیم کیا، اور پھر 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے راجہ غضنفر علی کو ایران کا سفیر مقرر کیا، ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت تھے، ان کو امبیسڈر بنایا، اور پھر ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی پہلے غیر ملکی سربراہ تھے جنہوں نے 1950 میں پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر پاکستان اور ایران کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا، اور پھر جو ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے اور گورنر جنرل تھے سکندر مرزا، ان کی جو اہلیہ تھیں ناہید سکندر مرزا،
ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اور پھر 1950 سے 1979 تک ایران پاکستان کو تیل اور سفارتی مدد فراہم کرنے والا ملک بھی تھا، اور 1965 اور 71 کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر مرزا صاحب اور پاکستان کے ایک فارمر آرمی چیف جنرل موسیٰ خان یہ دونوں ایران میں دفن ہے. یہ آپ ہم سب کو پتہ ہے. تو کیا ہم چائنا کے محتاج ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے؟ کیا ہم خود دونوں مل کے نہیں کر سکتے؟ حامد، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ ایک پوری تاریخ ہے پاکستان اور ایران دوستی کی، اور جو ہمارے ہسٹورک بانڈز رہے ہیں، اور ابھی بھی بانڈز ہیں ہمارے، بہت ڈیپ بانڈز ہیں دونوں ممالک کے درمیان. تو بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسلامی ریولوشن کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ کافی کشیدہ ہو گئے تھے، اور حال میں بلکہ امپروومنٹ کی طرف گئے ہیں. خاص طور پہ جب سعودی عربیہ اور ایران کی مفاہمت ہوئی، راپروشما ہوا، تو اس کے بعد تو پھر دیکھیں نا، سفارتی سپیس کھل گئی پاکستان کے لیے، اور پاکستان نے اس سپیس کا فائدہ اٹھا کے کافی حد تک تجارت کے حوالے سے امپروومنٹ کرنے کی کوشش کی ایران کے ساتھ، اور واقعی بہت ساری چیزیں ہوئیں جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات اور اسٹرینتھن ہوئے. تو اس لیے تو حیران کن بات تھی کہ ایران نے ایسے وقت پہ یہ حملہ کیوں کیا، جبکہ اتنے سارے کمیونیکیشن چینلز کھلے ہوئے تھے، جبکہ ان کی ڈیلیگیشن ہمارے ہاں تھی. تو دیکھیں تاریخی طور پہ اور حال میں بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسپیس ہے دونوں ممالک آپس میں یہ طے کرنے کے لیے، ان کو آپس میں ہی کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال میڈیشن کی ضرورت ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، لیکن ظاہر ہے یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا. ایران کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آنا چاہیے جیسچر. اور جہاں تک ہمارا اپنے ملک کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو ڈی ایسکیلیشن کے لیے بہت سارے ہم لوگ تو تیار ہیں میرا خیال ہے ڈی ایسکیلیشن کے لیے. لیکن اس ڈی ایسکیلیشن میں یہ ضروری ہوگا کہ جو بارڈر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو واقعی ڈیوریبلی ریزالو کیا جائے. اس لیے کہ دیکھیں بہت عرصے سے دونوں ممالک ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ آپ کے ملک نے سینکچری دی ہے ملیٹنٹ گروپس کو، وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے اور ہم ان کے بارے میں کہتے رہے. تو ضرورت یہ ہے کہ دونوں ممالک ڈائیلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کریں. اچھا، جیش العدل جس کے ٹھکانے پہ حملہ کیا ہے ایران نے، جیش العدل جو ہے پاکستان سے زیادہ اس کی پریزنس افغانستان میں ہے، اور افغانستان میں جیش العدل افغان طالبان کی باقاعدہ اتحادی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کو افغان طالبان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ان کی زیادہ پریزنس تو افغانستان میں ہے؟ دیکھیں ایران کو جو کرنا چاہیے وہ تو وہ خود کریں گے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک ریزولوشن ہونی چاہیے ان ایشوز کی. لیکن ایران کے کسی منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ شاید اسرائیل اس کے پیچھے تھا، اس جیش کے پیچھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کی چیزوں کا ہم what do we conclude from this؟ ٹھیک ہے. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائیلاگ کو ریزیوم کر کے، جب ٹیمپریچر ذرا نیچے آئے گا، ڈائیلاگ کو ریزیوم کر کے ہم اس کو ایڈریس کریں.